وبرکاتہ۔ پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی۔ بالخصوص جو احباب حج پر جا رہے ہیں ان کے سوالات کو ہم ترجیح دیں گے کہ پہلے ان کے سوالوں کا جواب دیا جائے، اور اگر ٹائم مل گیا تو باقی تمام احباب اور طلباء جو ہیں وہ جو بھی حج کے متعلق سوال کریں گے انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ تو اگر ضرورت محسوس کریں جو حج پر جانے والے احباب ہیں وہ بھی اپنے پاس کاغذ اور پینسل رکھیں۔ اس دوران جو بھی کوئی نعمان بھائی کوئی کاغذ دے دیں، ادھر 2-4 پیپر دے دیں احباب کو، آگے جو مہمان آئے ہیں ان کے لیے کوئی پیپر دے دیں، پینسل دے دیں تاکہ وہ نوٹ کر سکیں۔ آپ سوالات جو ہیں وہ جو بھی آپ کے ذہن میں آئیں وہ نوٹ کرتے جائیں، اور آخر میں انشاءاللہ ہم ان کے جوابات دیں گے۔ اسی طرح خواتین سے بھی گزارش ہے کہ ان کے ذہن میں بھی جو سوالات آئیں وہ سوالات نوٹ کرتے جائیں اور بعد میں وہ بھیج دیں، انشاءاللہ ان کے بھی جوابات دیں گے۔ اور جو حج پر جانے والے احباب ہیں انشاءاللہ ان کو حج اور عمرہ پر اس کے جو مسائل ہیں ان پر مشتمل کتاب بھی انشاءاللہ آخر میں فری دی جائے گی تاکہ وہ ان کے پاس رہے۔ PDF میں بھی لینا چاہیں تو وہ بھی مل جائے گی، اور ہارڈ کاپی میں بھی آپ کو بک انشاءاللہ حج اور عمرے کی اینڈ پر دیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ دین اسلام کے جو 5 ارکان ہیں جن کی بنیاد پر اسلام قائم ہے، ان میں سے ایک اہم رکن بیت اللہ کا حج ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا یا ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی حج کا انکار کر دے کہ میں حج کو نہیں مانتا، اس کی کیا ضرورت ہے، کیوں اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو وہ بھی گویا کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بلا وجہ اس میں تاخیر کرتا ہے اور حج نہیں کرتا، سستی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، تو وہ عند اللہ مجرم ہے، وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہے کہ اس نے بیت اللہ کا حج کیوں نہیں کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مختلف علاقوں میں کچھ ذمہ دار نگران مقرر کر دوں جو تحقیق کریں کہ جو لوگ بلا وجہ حج نہیں کرتے ان پر جزیہ عائد کر دیا جائے، جو ایک ٹیکس ہے جو کفار پر عائد ہوتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں، ایک دوسری روایت میں ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ جو لوگ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے، ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ یہودی ہو کر مر جائیں یا عیسائی ہو کر مریں، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ ہاں، اس کی فرضیت کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں، ان میں سے ایک قرآن کریم کی آیت مبارکہ جو ابھی میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے، اللہ کی طرف سے لوگوں پر لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے
کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے، اور استطاعت میں ایک تو ہے کہ بندہ اس کے پاس وسائل ہوں. حج کے لیے آج کل 10-15 لاکھ روپیہ کم از کم خرچ ہوتا ہے، یہ اس کے پاس ہو، وہ عاقل ہو، بالغ ہو، اور حالات پرامن ہو، راستے میں کسی قسم کے خطرات نہ ہو، تو وہ بیت اللہ کا حج جا کر امن و سکون کے ساتھ کر سکے، تو اس پر بیت اللہ کا حج فرض ہے. عورت کے لیے ایک اضافی شرط ہے محرم کی، کہ اس کے پاس باقی ساری چیزیں موجود ہوں، پھر بھی اگر محرم نہیں تو پھر محرم کے بغیر وہ نہیں جائے گی، محرم کے ساتھ ہی جا کر وہ حج کرے گی. اگر کوئی عورت بغیر محرم کے حج کر لیتی ہے تو اس کو گناہ ہوگا، البتہ اس کا حج جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. جی یہ پیپر جن احباب کو ضرورت ہے وہ لے لیں، دے دیں ادھر، اور بھی پیچھے بھی کسی کو چاہیے تو دے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہذا حج کرو. ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ نے خاموشی اختیار کی. دوسری مرتبہ پھر کہتے ہیں افی کل عام یا رسول اللہ کے رسول کیا ہر مرتبہ فرض ہے؟ آپ نے خاموشی اختیار کی. تیسری مرتبہ پھر یہی سوال دہرایا کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں تو پھر ہر سال فرض ہو جاتا، پھر تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، تمہارے لیے یہ مشکل ہو جاتا. لہذا اس حدیث سے اور قرآن کریم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بالغ ہو اور صاحب استطاعت ہو، زندگی میں ایک مرتبہ اس پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے. اس کے علاوہ کوئی نظر مان لیتا ہے اپنے لیے تو وہ اس پر لازم ہو جائے گا، یا پھر کوئی نفلی حج ہے یا حج بدل ہے، کسی کی جگہ حج کرنا، یہ ایک الگ سے مسئلہ ہے. اور حج کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور پھر حج کے دوران اس بندے نے کوئی لغت بےہودگی والی باتیں نہیں کی اور نفسانی خواہشات کے پیچھے وہ نہیں لگا، لڑائی جھگڑا نہیں کیا، حج کو مکمل آداب کے ساتھ کیا، فرمایا وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا حج مبرور کی جزا اللہ نے جنت سے کم رکھی ہی نہیں، یعنی حج کرنے سے انسان کو اللہ رب العزت کی جنت مل جاتی ہے. ایک تیسری حدیث میں ہے آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج کے ساتھ سابقہ جتنے گناہ ہیں اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ حج جو ہے حج مبرور یہ کیا ہے، کون سا حج ہے حج مبرور جس کی وجہ سے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ کی جنت جو ہے وہ بندے پر واجب ہو جاتی ہے؟ وہ کون سا حج ہے؟ اس میں کل 5 چیزیں ہیں حج مبرور میں. پہلی چیز ہے عقیدے کی درستی، عقیدہ بندے کا درست ہو، توحید، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرتا ہو، وہی اللہ کائنات کا خالق مالک رازق ہے، اس کی ذات صفات اور اس کی عبادات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. اگر عقیدے میں خرابیاں ہیں، شرک ہے، پھر حج کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مشرکین مکہ بھی بیت اللہ کے بہت حج کیا کرتے تھے، عمرے بھی کرتے تھے، حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے، اس کا کوئی فائدہ ان کو قیامت کے دن نہیں ہوگا. پہلی چیز تو عقیدے کا درست ہونا ہے. دوسرا ہے اخلاص، کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا مقصود ہو، اللہ کو خوش کرنا، اللہ کی طرف سے جو فریضہ عائد ہوا ہے بس اس کو پورا کرنا ہے. یہ نہیں کہ ریاکاری، دکھلاوا، نمود و نمائش مقصد نہ ہو، یہ کہلانا مقصود نہ ہو کہ لوگ مجھے حاجی کہا کریں گے،
یا زیادہ حج کر لوں گا تو مجھے لوگ الحاج کہا کریں گے. یہ انسان کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. ایسے کرنے والے 3 بندے جن کا صحیح بخاری کی حدیث میں ذکر ہے کہ جن کو سب سے پہلے جہنم کی آگ میں ان کے پاؤں سے گھسیٹ کر ڈالا جائے گا، ان کا جرم یہی ہوگا کہ اعمال تو بڑے بڑے تھے لیکن انہوں نے یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیے بلکہ نمود و نمائش، دکھلاوے اور ریاکاری کے لیے کیے. تیسری چیز ہے کہ حج کا سنت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَٰذِهِ کہ لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں تمہارے ساتھ حج نہیں کر سکوں گا. اور ایسا ہی ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، یہی آپ کا پہلا حج تھا اور یہی آپ کا آخری حج ہے. حج کے تقریباً 3 ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے تشریف لے گئے. تو آپ کے طریقے کے مطابق حج کرنا. آج بہت سارے حج کے طریقے سکھانے والے، حج کی تربیت دینے والے، ان کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں. میں نے جب حج کے لیے جانا تھا تو میں نے بہت ساری جگہوں پر ٹریننگ کی. ایک جگہ میں نے ٹریننگ کی تو میں لکھتا گیا تو 19 پوائنٹ تھے کہ میں نے بعد میں کہا کہ میں نے کہا حج کی ٹریننگ کرانے والے کو میں نے کہا یہ آپ نے حدیث کے خلاف بتائے ہیں. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. بڑے معروف شخص تھے وہ حج کی ٹریننگ کروانے والے، اور پورا گروپ جو تھا وہ حج کی ٹریننگ کر رہا تھا. اور اسی طرح ایک اور موقع پر میں ٹریننگ کے لیے گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ انہوں نے اور بھی کئی باتیں بتائی ہیں. تو وہ بھی بہت بڑے مفتی تھے. میں نے کہا یہ جو آپ نے کہا ہے کہ طواف کے دوران آپ بیت اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اس کی کیا دلیل ہے؟ جب دلیل نہ ہو تو پھر بندہ آگے سے لڑ پڑتا ہے، کہتا ہے میں یہاں کتابیں سال لے کر آیا ہوں. میں نے کہا کوئی بات نہیں جناب مفتی صاحب، آپ بعد میں بتا دیں مجھے، 1 دن بعد 2 دن بعد، یہ میرا موبائل نمبر لے لیں، میں آپ کا نمبر لے لیتا ہوں، میں رابطہ کر لوں گا. لیکن کس نے بتانا تھا؟ کئی سال گزر گئے، اس کا جواب نہیں آیا. بہت ساری ایسی باتیں بتاتے ہیں جن کا حدیث سے یا قرآن سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، تو ایسی باتیں جو ہے وہ بتائی جاتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ صحیح حدیث کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بیت اللہ کا حج کریں. اور اگر اس کا آپ نے خلاصہ پڑھنا ہو، حدیث جابر ہے رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم میں 2950 نمبر حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ سے لے کر آپ کا مکمل حج جو ہے وہ اس ایک حدیث کے اندر موجود ہے. خلاصہ تفصیلی مسائل تو پھر ظاہر ہے اس کے لیے تو سینکڑوں حدیث ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اور دیگر کتب حدیث میں، لیکن خلاصہ جو ہے وہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں موجود ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2950 کے اندر. چوتھی چیز ہے کہ رزق حلال کا اہتمام کیا جائے. حج کے لیے جانے والا جو ہے، اگر آپ کا حلال کا رزق نہیں ہے پھر آپ لمبا سفر کر لیں، اپنے رب سے دعائیں کریں، مناجات کریں، آگے سے آواز یہی آتی ہے، جواب یہی ملتا ہے مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام وغذی بالحرام انا یستجاب لذلک. اس کا تو کھانا بھی حرام کے مال کا تھا، اس کا پینا بھی حرام کے مال کا، اس کا لباس ہے وہ بھی حرام کے مال کا، اس کی تو بچپن سے لے کر جوانی تک اور بڑھاپے تک پرورش ہی حرام کے مال سے ہوئی ہے، اس کی دعائیں کیسے قبول کی جائیں گی؟ رزق حلال. اور 5ویں اور آخری بات ہے کہ اپنے معاملات کو حل کر کے جائے. یہ نہیں کہ لوگوں سے قرضہ لے کر 2 نمبری کر کے، فراڈ کر کے، خرابیاں پیدا کر کے، دھوکہ دے کر اور پھر جا کر بیت اللہ کے حج کے لیے چلا جائے. ایسے حج کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور پھر حج کے دوران کہ جس بندے نے حج کا ارادہ کیا ہے پھر اس کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں، ولا جدال فی الحج، حج کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں. اسی طرح جنسی خواہشات اور بےہودگی
اور फजूलियात से अपने आप को बचाए। अगर ये 5 शर्तें पाई जाएंगी, इंशाअल्लाह ये हज मबरूर होगा, जिसका बदला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत से कम रखा ही नहीं। अब इसके बाद हम आते हैं कि हज जो है इसकी 3 अक़साम हैं। हज की हदीस से हमें जो मालूम होती हैं, एक है हज इफरात, दूसरा है हज किरान और तीसरा है हज तमत्तो। 3 हज की अक़साम है। इनमें से जो पहला है हज इफरात, ये आम तौर पर वहां के मुकामी लोग करते हैं। इसमें कुर्बानी नहीं होती। हज का तरीका सबका एक ही जैसा है। वो सिर्फ बैतुल्लाह का जाकर हज करते हैं, तवाफ़े कुदूम किया और हज के लिए चले गए। दूसरा है हज किरान। हज किरान ये है कि बंदा अपने इलाके से हज के लिए जाए और कुर्बानियां या कुर्बानी भी साथ लेकर जाए और जाकर उम्रा करे। उम्रा मुकम्मल करने के बाद एहराम भी नहीं खोलेगा, अपने बाल भी नहीं कटवाएगा और जितने दिन हज में रहते हैं, 10 दिन बाकी हैं, 15 दिन बाकी हैं, वो एहराम की हालत में रहेगा और 8 जुल्हज से फिर वो हज का आगाज करेगा। 12 या 13 जुल्हज को हज मुकम्मल करके वो अपना एहराम जो खोलेगा, या 10 जुल्हज्जा को तवाफ़े ज़ियारत से पहले वो जाकर एहराम खोलेगा, तो ये उसका हज किरान होगा। तीसरी सूरत है हज तमत्तो। बाहर से जितने जाने वाले अहबाब हैं, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 99% लोग हज तमत्तो ही करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद भी किया है, इसकी तरगीब भी दी है, और जो सहाबा कुर्बानियां साथ नहीं लेकर गए थे, आपने उनको हुक्म भी दिया था कि तुम हज तमत्तो का इरादा कर लो, इसलिए कि इसमें आसानी है। हज तमत्तो ये है कि आप आजकल फ्लाइटें जारी हैं, हज के लिए जा रही हैं, आपने उम्रे का एहराम बांधना है, आप गए बैतुल्लाह पहुंचे, उम्रा मुकम्मल किया, उसके बाद आपने एहराम खोल दिया अपनी हिजामत करवाकर, फिर आप बगैर एहराम के सादा कपड़ों में रहेंगे और 8 जुल्हज को आप हज का एहराम बांधेंगे और फिर 12-13 तक आप हज मुकम्मल करेंगे, तो इसको कहते हैं हज तमत्तो। इसका फायदा ये होता है कि आप पर बाकी सारे दिनों में कोई पाबंदी नहीं होती और ना आपको एहराम की हालत में रहना पड़ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी को पसंद किया है और आज अक्सरियत लोग इसी पर अमल करते हैं। लिहाजा हम हज तमत्तो की तरफ ही आगे चलते हैं और इसकी आगे तफसील बयान करेंगे। बहुत सारे माशाअल्लाह इस इदारे में तालिब इल्म हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपकी ये ख्वाहिश हो कि या अल्लाह हमने उम्रे और हज का तरीका तो सीख लिया है तेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करते हुए, अब आगे असबाब तो पैदा कर दे, तो इंशाअल्लाह जितना ज्यादा शौक होगा अल्लाह उतनी जल्दी अल्लाह ताला असबाब पैदा कर देंगे। मालिक के लिए कोई मुश्किल नहीं है। बाद औक़ात होता है कि मैं एक दफा ट्रेनिंग करवा रहा था तो कोई हज का इरादा नहीं, ट्रेनिंग करवा रहा था हज की, तो मैंने कहा दुआ करें अल्लाह हमें भी ले जाए। तो ऐसा ही हुआ कि हज से चंद दिन पहले वीजा आ गया और हज पर चला गया। तो इसलिए जब आप दुआ करेंगे ना और कोशिश करेंगे तो मालिक के लिए कोई मुश्किल नहीं है। आपके इसी इलाके दरोगे वाला में एक ऐसा वाकया भी हुआ था कि यहाँ एक दफा एक जगह दावत हुई एक होटल के अंदर और लोगों को कहा गया कि लोग जमा हो, लोग जमा हुए, तो एक कुरा निकला हज का और एक फ्री उम्रा। तो बाकी बाद में कुछ लोगों ने उनको पैसे जमा करवाए, जिन्होंने पैसे जमा करवाए थे उनका रह गया था, और जिनका फ्री एक हज निकला था वो बेगम कोट के हमारे एक दोस्त हैं और दरोगे वाले के कारी साहब हैं, उनका फ्री उम्रा निकला था, उन दोनों का उम्रा भी हो गया और उसका हज भी हो गया था। तो बाद औक़ात अल्लाह ताला ऐसे असबाब भी पैदा कर देते हैं कि बंदे के लिए कोई मुश्किल नहीं होता, अल्लाह ताला गैबी मदद कर देते हैं। तो आज हम फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को जल्द अज जल्द बैतुल्लाह का हज और उम्रा नसीब फरमाए। हज तमत्तो जो है इसके लिए सबसे पहला काम जो है
وہ ہے عمرہ کرنا. اور عمرے میں جو پہلی چیز ہے، عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے. یہ عمرے میں ٹوٹل 4 چیزیں ہوتی ہیں. اگر تو آپ صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سال کے کسی بھی مہینے میں عمرہ کر سکتے ہیں. سال کے کسی بھی مہینے میں آپ عمرہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر حج ہے تو یہ صرف حج کے مہینوں میں ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہے. طلباء میں سے کوئی بتائے کہ حج کے مہینے کون سے ہیں؟ کون بتائے گا؟ طلباء میں سے سورہ بقرہ کا ترجمہ تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے کون سے ہیں؟ جی طلباء میں سے طالب علم ہی ہیں. ماشاءاللہ جی، انہوں نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا ہے. ماشاءاللہ. شوال. اور بھی بہت سارے احباب کو جواب آتا ہوگا، لیکن وہ میرا حال جھجک کی وجہ سے نہیں بول رہے تھے. آپ کو اس میں کوئی شرمندگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بتانا چاہیے ہاتھ کھڑا کر کے. تو شوال ذوالقعدہ جو مہینہ جا رہا ہے اور ذوالحج کا پہلا عشرہ ہے، اس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حج کے مہینے قرار دیے ہیں کہ حج کا احرام بندہ ان مہینوں میں باندھ سکتا ہے. چونکہ عمرہ تو سال کے کسی بھی مہینے میں ہو سکتا ہے اور وہ 3-4 گھنٹے کا کام ہوتا ہے عمرہ. حج جو ہے وہ سال میں صرف ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، اس کے مخصوص ایام ہیں اور کم از کم اس کے 5 یا 6 دن حج میں لگتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک آدھے دن کا کام ہے کہ بندہ حج کر کے واپس آ جائے. اب ہم آتے ہیں عمرے کی طرف. عمرے میں پہلا کام ہے احرام باندھنا. احرام سے مراد ایک ہے مرد کا احرام، دوسرا ہے عورت کا احرام. احرام سے مراد ہے 2 چادریں مرد کے لیے. ایک چادر اپنی تہبند یا شلوار کی جگہ پر باندھے گا. چادر جس طرح مرضی آپ باندھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں. چادر لے لیں جس طرح دیہاتوں میں بزرگ چادریں باندھتے ہیں، تہبند باندھتے ہیں، وہ جیسے آپ کو آسانی ہو. اور دوسری چادر آپ اوپر اوڑھ لیں، جس طرح ہم سردیوں میں سر کے اوپر نہ لیں تو اوپر چادر لے لیتے ہیں. اس طرح 2 چادریں سفید ہو جائیں تو بہتر ہے، ورنہ دوسرے کلر کی بھی چل سکتی ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. اور وہ چادریں سادی چادریں ہوں، خواہ 2 چادریں ہوں ان کو سلائی کر کے ایک بنا لیا جائے یا ان کے کنارے جو ہیں وہ موڑ دیے جائیں سلائی کے ساتھ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ آپ جسم کے مطابق سلا ہوا لباس جو ہے وہ نہیں پہنیں گے. اور میں کوشش کروں گا کہ یہ آسان سے آسان کر کے آپ کو بتاؤں یہ حج کے جو مسائل ہیں، کیونکہ مشکل کرنے والوں نے تو پہلے ہی بہت زیادہ مشکل کر دیا ہے، تو آسان کر کے تاکہ آپ کو یاد بھی رہے. تو احرام 2 چادروں کا نام ہے کہ آپ نے 2 چادریں باندھ لی، ایک چادر نیچے اور دوسری چادر اوپر. ہاں اس کے ساتھ جوتا. اب احرام کی کچھ پابندیاں ہیں. جوتا جو ہے وہ آپ کوئی بھی جوتا پہن سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. صرف ایک شرط ہے کہ آپ کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے جوتے میں. آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کینچی پہنتے ہیں. ہر جگہ ایئرپورٹ سے لے کر مکہ میں جائیں اور جہاں بھی آپ جائیں گے تو وہاں ٹائلز لگی ہوتی ہیں. کینچی سے بعض اوقات پھسل جاتا ہے بندہ اور کوئی ٹانگ یا اس کا بازو بھی ٹوٹ سکتا ہے. لہذا کینچی جوتا جو ہے وہ پہننے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی جوتا آپ پہن لیں. ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ پاؤں کا جو اوپر والا حصہ ہے نا یہ ننگا ہونا چاہیے.
لیکن ان کی یہ بات درست نہیں ہے، صرف ٹخنے ننگے ہونے چاہیے۔ ہمارے محترم مفتی مبشر احمد ربانی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں، مجھے ایک دفعہ انہوں نے یہ بات بتائی، کہنے لگے میں نے احرام باندھا ہوا تھا تو مجھے ایک بندہ آ کر کہنے لگا مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا آپ نے احرام باندھا ہوا ہے اور جوتا آپ نے کیسا پہنا ہوا ہے؟ فرمانے لگے ٹھیک میں نے جوتا پہنا ہوا ہے، جوتے کو کیا ہے؟ کہتا ہے اوپر والا حصہ ننگا ہونا چاہیے۔ وہ فرمانے لگے ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم غلط سمجھے ہو۔ کہنے لگا آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے مبشر احمد ربانی۔ کہنے لگا پھر ٹھیک ہے، پھر ہم آپ سے بحث نہیں کرتے۔ پتہ چل گیا نا کہ یہ تو خود بہت بڑے محقق اور عالم دین ہے۔ تو جوتا وہ پہنے کہ جس میں آپ ایزی ہوں، آپ کے لیے آسانی ہو، صرف یہ ہے کہ آپ کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے۔ یہ ہے مرد کا احرام۔ عورت کا احرام اس کا عام روٹین کا لباس، جس کلر کا مرضی ہو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں جو اوپر نقاب ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ عورت نقاب سے مراد ہے کہ اس کا سلائی کر کے جسم کے مطابق نقاب جو ہے وہ سلایا گیا ہو، اور جو عورتیں عام طور پر یہ ناک پر باندھتی ہیں، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ عورت پردہ نہیں کرے گی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، حدیث میں ہے، فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حج کے موقع پر، جب آگے سے مرد ہمارے قریب آتے تو ہم پردہ کر لیا کرتی تھی۔ تو یہ بعض لوگوں نے مشکلات پیدا کی ہے، وہ کیپ پہنا کر عورتوں کو اس کے اوپر سے پردہ لٹکاتے ہیں کہ چہرے کے ساتھ نہ لگ جائے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف نقاب باندھنا جو ہے یا ایک خاص سلائی کر کے نقاب استعمال کرنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ باقی وہ بڑی چادر لے لے یا عورتوں کے لیے رومالی ٹائپ ہوتی ہے وہ لے لے، اس کے ساتھ وہ پردہ بکل مار کے کر لے، یا جس انداز میں بھی پردہ جو ہے یہ شریعت کا ایک حکم ہے جو عام حالات میں بھی فرض ہے اور احرام کی حالت میں بھی فرض ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ بے پردگی اختیار کرے۔ اب ہم آتے ہیں کہ احرام کی کچھ پابندیاں ہیں کہ ان پابندیوں کو لازمی طور پر اختیار کرنا پڑتا ہے۔ پابندیاں کیا ہیں کہ جب آپ نے احرام باندھ لیا، احرام باندھنے کے بعد آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، خوشبو احرام کے بعد نہیں لگا سکتے۔ احرام باندھنے کے بعد آپ ناخن نہیں تراش سکتے۔ احرام باندھنے کے بعد آپ بال نہیں کٹوا سکتے، وہ سر کے ہوں، مونچھوں کے ہوں یا جسم کے کسی بھی حصے کے ہوں، آپ بال نہیں کٹوا سکتے۔ احرام باندھنے کے بعد آپ گلوز نہیں پہن سکتے، دستانے استعمال نہیں کر سکتے۔ احرام باندھنے کے بعد آپ جرابیں استعمال نہیں کر سکتے یا موزے نہیں پہن سکتے۔ احرام باندھنے کے بعد آپ اپنے سر پر کوئی کپڑا، ٹوپی، پگڑی وغیرہ نہیں لے سکتے۔ احرام باندھنے کے بعد آپ جسم پر سلا ہوا کوئی لباس نہیں پہن سکتے، وہ پینٹ ہو، وہ شلوار ہو، وہ قمیص ہو، وہ بنیان ہو، وہ اس کے اوپر کوئی جیکٹ ہو، اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو، یہ احرام کی حالت میں پہننی جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں سے منع فرما دیا ہے۔ عورت کے لیے پابندی، وہ دستانے نہیں پہنے گی اور نقاب نہیں باندھے گی، اور باقی وہ کچھ پابندیاں جو باقی ہیں وہ اس کے ساتھ ہی ہیں۔ اسی طرح احرام کی حالت میں آپ نکاح نہیں کر سکتے، نہ نکاح کروا سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار نہیں کر سکتے، احرام کی حالت میں نہ اس میں آپ معاون بن سکتے ہیں، مددگار بن سکتے ہیں کہ کوئی شکار کر رہا ہو آپ اس کو نیزہ پکڑا دیں، یا کوئی شکار والی چیز ہے آپ اس کو گن پکڑا دیں، آپ کسی بھی طرح اس کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تری والے شکار کی اجازت ہے، خشکی والا شکار نہیں کر سکتے۔ یہ ہیں احرام کی پابندیاں۔ کوئی رہ جائے گی تو پھر آپ سوال کر سکتے ہیں یا بعد میں اس کے متعلق پوچھ سکتے ہیں۔ خوشبو جو ہے وہ دونوں کے لیے ہے، باقی پابندیاں بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں جن کا میں نے ذکر کر دیا ہے۔ صرف لباس کی پابندی ان کے لیے نہیں ہے کہ لباس ان کا جیسا تیسا بھی ہو، اس پر کوئی پابندی نہیں، اوپر برقع بھی پہن لے اس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔
یہ ہے احرام کی کچھ پابندیاں۔ اب اس کے بعد ہے کہ آپ نے احرام کہاں سے باندھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 میقات مقرر کیے ہیں احرام کے لیے کہ آپ ان 5 مقامات سے چاروں طرف سے آئیں بیت اللہ میں، تو 5 میقات ہیں کہ ان 5 میقات سے آپ احرام کے بغیر آگے نہیں گزر سکتے۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ بیت اللہ ہے۔ اب اس کے 5 میقات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا ذکر کیا ہے۔ اچھا چلو میں پیچھے ہٹ جاؤں۔ یہ جی 5 میقات ہیں کہ آپ بیت اللہ میں کسی بھی طرف سے آئیں گے تو ان مواقیت میں سے کسی میقات سے آپ گزر کر آگے جائیں گے۔ پہلا اس میں نے لکھا ہے یلملم۔ یہ یلملم جو ہے بیت اللہ کا جو مشرقی سائیڈ ہے، یعنی یہ ہمارے والی سائیڈ، یمن والوں کے لیے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملائیشیا، ان علاقوں کے لیے یلملم جو ہے وہ میقات ہے۔ آج کل اس کو سعدیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً ہماری جو فلائٹ اترتی ہے اس سے 25 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے یہ میقات آتا ہے۔ تو چونکہ ہوائی جہاز جو جاتا ہے وہ سمندر کے آگے جا کر سمندر کے کنارے کنارے جا کے پھر جدہ میں اترتا ہے۔ تو ایک یہ میقات ہے یلملم۔ دوسرا ہے ذوالحلیفہ، یہ مدینہ والوں کا، اور جو لوگ اس طرف سے آئیں گے، تبوک سے آئیں گے یا ان علاقوں سے آئیں گے، یہ ذوالحلیفہ ان کا میقات ہے۔ آج کل اس کو بیر علی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بالکل مدینہ منورہ سے تقریباً 7 کلومیٹر باہر ہے، یعنی اب تو یہ مدینہ شہر کا تقریباً حصہ بن چکا ہے۔ تو مدینہ کی طرف سے جو جائیں گے وہ اس سے بغیر احرام کے آگے نہیں گزر سکتے۔ تیسرا ہے جوفہ۔ یہ جوفہ جو ہے یہ ایک میقات ہے کہ شام والوں کے لیے یا مصر والوں کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں گئے تھے تو مدینہ میں وبا پھوٹتی تھی، ہر سال لوگوں کو بخار ہو جاتا تھا، تو آپ نے دعا کی تھی یا اللہ اس وبا کو جوفہ منتقل کر دے۔ اس دور میں وہاں یہودی آباد تھے، اب یہ بالکل بے آباد ہو چکا ہے۔ اس کے برابر جو ہے ایک علاقہ ہے جس کو رابق کہتے ہیں، وہاں سے لوگ احرام باندھ کر جاتے ہیں۔ چوتھا ہے ذات عرق، یہ اہل عراق کا، عراق والوں کا میقات ہے، جو لوگ عراق سے، ایران سے جاتے ہیں ان کا یہ میقات ہے۔ اور پانچواں ہے قرن منازل، یہ ہے طائف والوں کا، طائف سے آگے ریاض، دمام، نجد کے علاقوں کے جو اس طرف سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے قرن منازل ہے۔ یہ مکہ سے تقریباً کوئی 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور طائف سے کوئی 15-20 کلومیٹر باہر ہے، یعنی اگر ہم طائف سے آئیں گے تو 15-20 کلومیٹر کے بعد یہ قرن منازل آئے گا، اور اس کے بعد پھر تقریباً 80 کلومیٹر کے بعد مکہ مکرمہ آ جائے گا۔ تو یہ 5 میقات ہیں کہ جن سے گزر کر جا کر احرام باندھ کر ان مقامات سے گزریں گے، ان کے بغیر آگے نہیں گزر سکتے۔ ہمارا میقات یلملم ہے۔ 2 طریقے ہوتے ہیں، کچھ فلائٹیں جو شروع میں جاتی ہیں یہ ڈائریکٹ مدینہ جاتی ہیں، اور
جو مدینہ جانے والے ہیں وہ یہاں سے بغیر احرام کے جائیں گے، وہ مدینہ سادے لباس میں جائیں گے، اور پھر مدینہ منورہ سے جب وہ مکہ کی طرف جائیں گے تو وہ ذوالحلیفہ سے جا کر احرام باندھ کر مکہ مکرمہ جا کر عمرہ کریں گے۔ اور جن کی ڈائریکٹ یہاں سے فلائٹ جدے کی ہوگی وہ یہاں سے احرام باندھ لیں گے۔ اب یہاں سے کہاں سے احرام باندھیں گے؟ ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے سے پہلے غسل کیا ہے تو وہ اپنے گھر سے غسل کر لیں، کیونکہ ہمارے ایئرپورٹ پر اتنا کوئی وسیع انتظام نہیں ہے کہ جہاں جا کر آپ آسانی کے ساتھ غسل بھی کر سکیں، مشکل ہوتا ہے۔ اپنے گھر سے غسل کر لیں اور پھر ایئرپورٹ میں جا کر جو لاؤنج ہوگا وہاں آپ بیٹھیں، اور وہاں جگہ ہے نماز کے لیے تو وہاں آپ 2 چادریں باندھ لیں، وہاں وضو کر لیں اور 2 چادریں باندھ لیں، اور اس کے بعد آپ جہاز میں سوار ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ جو ٹیکنیکل ہوتی ہیں اور تکنیکی بنیادوں پر ہوتی ہیں، ان میں سے 1-2 چیزیں تو یہ ہیں کہ آپ جب گھر سے ایئرپورٹ جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ کم سے کم کھائیں پیئیں، زیادہ کھانے پینے سے اجتناب کریں۔ ایئرپورٹ پر بیٹھے رہے وہاں بھی کم از کم کھانا پینا جو ہے وہ استعمال کریں۔ پھر آپ جہاز میں سوار ہو گئے وہاں بھی کم از کم کھائیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ آ جائیں گے، آپ کو پانی لا کر پیش کریں گے، پھر بوتل لے آئیں گے، پھر چائے لے آئیں گے، پھر آپ کو کھانا دیں گے۔ بندہ کہتا ہے 10-15 لاکھ روپیہ دیا ہوگا، پیسے تو پورے کریے نا، لیکن وہ نقصان اس کا کیا ہوتا ہے کہ پھر جب جہاز کے اندر واش روم میں جانا پڑتا ہے وہ بہت تنگ ہوتا ہے، وہاں آپ کا احرام بھی خراب ہو سکتا ہے اور جسم پر بھی چھینٹے وغیرہ پڑ سکتے ہیں۔ لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کو جہاز کے اندر ٹوائلٹ میں نہ جانا پڑے۔ میں تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ پانی صرف لے لیتا ہوں ان سے، اور پانی اپنے پاس رکھ لیا، اور جب کو آدھے گھنٹے بعد منہ خشک ہوا تو 1 گھونٹ پانی کا بھر لیا۔ کھانا ہے تو بالکل ہلکا پھلکا تھوڑا سا آپ بس کھا لیں تاکہ گزارا ہو جائے، زیادہ نہ کھائیں پیئیں۔ یہ کچھ تجربے کی باتیں ہونی ہے جن کا شریعت کے ساتھ تعلق نہیں، لیکن آپ کو ان تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ نے ایئرپورٹ سے 2 چادریں پہن لی، لیکن ابھی آپ کا میقات نہیں آیا۔ میقات کون سا ہے؟ جدے جائیں گے تو یلملم۔ اب آپ جہاز میں بیٹھ گئے، سردی لگی، آپ ان کو کہیں گے کمبل دے دو، وہ جہاز والے دے دیں گے، آپ اوپر بھی لے سکتے ہیں۔ آپ نے چادریں باندھی ہوئی ہیں لیکن ابھی آپ پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوئی۔ پابندی جا کر تب عائد ہوگی جب آپ میقات پر پہنچیں گے۔ میقات پر پہنچنے سے کچھ دیر پہلے اعلان کیا جاتا ہے کہ آپ کا میقات قریب ہے، آنے والا ہے، لہذا جنہوں نے چادریں باندھنی ہیں وہ باندھ لیں، احرام باندھ لیں، وگرنہ آپ نے چادریں باندھی ہوتی ہیں تو آپ ذرا ریڈی ہو جائیں، اور جب میقات آئے گا تو پھر وہ اعلان کرتے ہیں جہاز میں۔ اگر تو سعودی ایئر لائن ہوگا تو پھر وہ عربی میں اعلان کریں گے اور انگریزی میں اعلان کریں گے، اور اگر ہمارا پی آئی اے یا فلائی جناب وغیرہ ہوا تو پھر وہ اردو میں بھی اعلان کرتے ہیں اور ساتھ انگریزی میں کرتے ہیں۔ بہرحال اتنا پتہ چل جاتا ہے کہ ہم میقات سے گزر رہے ہیں۔ اور سعودی ایئر لائن جو ہے اس کے طیارے ویسے سامنے سکرین بھی ہوتی ہے، بلکہ ہر سیٹ کے پیچھے بھی سکرین ہوتی ہے، اس پہ مکمل نقشہ آ رہا ہوتا ہے کہ اب ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، اب ہمارا کتنا سفر ہو گیا ہے، کتنے منٹ کا رہ گیا ہے، کتنے کلومیٹر، اور ہماری ہائٹ اس وقت بلندی کتنی ہے۔ تقریباً 36,000 بلندی کے 36,000 فٹ بلندی کی جہاز پر اونچا جا کر اڑتا ہے، تو وہاں سب کچھ آپ نقشہ آپ کے سامنے آ رہا ہوتا ہے کہ ہم فلاں فلاں جگہ پہنچ گئے اور ہمارا میقات اتنا دور رہ گیا۔ سعودی ایئر لائن کے جہاز اچھے ہیں ہمارے باقی کمپنیوں کے، بہرحال پی آئی اے کا بھی اچھا سسٹم ہے۔ تو آپ نے جب میقات آئے گا، اعلان ہوگا، اس وقت آپ نے احرام کی گویا کہ نیت کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ بتائے ہیں وہ آپ نے زبان سے بھی ادا کرنے ہیں۔ لبیک اللہم عمرہ، یا اللہم لبیک عمرہ، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، یہ کلمات آپ نے کہنے ہیں۔ لبیک اللہم عمرہ، یا اللہم لبیک عمرہ، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، یہ کلمات آپ نے کہہ کر اس کے ساتھ آپ نے اونچی آواز میں تلبیہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ لبیک اللہم لبیک،
लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये तलबिया आपने पढ़ना शुरू कर देना और तलबिया बुलंद आवाज से पढ़ते रहें वक्तन फवक्तन, यानी कुछ देर आप पढ़ते हैं, फिर आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेते हैं, फिर आप पढ़ना शुरू कर दें। ये आपने मुसलसल पढ़ते रहना है। और कब तक पढ़ते रहना है? जब तक आप बैतुल्लाह में नहीं पहुंच जाते उस वक्त तक आपने तलबिया पढ़ते रहना है। जब बैतुल्लाह में पहुंच जाएं तब आप शुरू करने लगे, फिर आपका तलबिया खत्म हो गया। उम्रे के लिए जो आपने इहराम बांधा है इसका तलबिया आपका बैतुल्लाह का तवाफ शुरू करने तक जारी रहेगा। और आपने पहले औरतें जरा आहिस्ता आवाज से, ताकि मर्दों को सुनाई ना दे, और मर्द जो है वो बुलंद आवाज के साथ तलबिया पढ़ते रहें। इसकी भी हदीस में बहुत फजीलत आई है। मैं बहुत सारी चीजों को मुख्तसर करके जा रहा हूं, अगर तफसीलन बताई जाए तो शायद कोई 3-4 घंटे लग जाए, इसलिए इख्तिसार के साथ बता रहा हूं ताकि थोड़े टाइम में हम ज्यादा चीजें सीख लें। आप एयरपोर्ट, आप मिकात पर गुजरे, मिकात से आपने इहराम बांध लिया, उसके बाद जो पाबंदियां जिनका मैंने जिक्र किया है वो आप पर लागू हो जाती हैं। अब आपके सर पर कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए, खुशबू इस्तेमाल नहीं करनी, बाकी जो दीगर पाबंदियां जिनका मैं जिक्र कर चुका हूं। जब आप जद्दा एयरपोर्ट पर उतरे तो वहां आपको उतरने के बाद स्टैंप लगेगी सऊदीया एंट्री की आपके पासपोर्ट पर। एक ये बात भी याद रखनी है कि अपना पासपोर्ट, आईडी कार्ड की जरूरत नहीं होती, शनाख्ती कार्ड की जरूरत नहीं, कॉपी रखनी है, बाकी और आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होती। या वो पोलियो वाले जो हैं आपके कार्ड वगैरह आपको मिलेंगे येलो कलर के, वो हो गए, या इसके अलावा टिकट है आपकी। इसके अलावा बाकी चीज डॉक्यूमेंट्स हैं। पिछले दिनों हमारे एक दोस्त हैं, वो उम्रे के लिए गए तो वो 4-5 ATM बैंकों के कार्ड थे, आईडी कार्ड थे 2-3 उनके पास, उनका, उनकी वालदा का, और पैसे भी थे, ड्राइविंग लाइसेंस भी था, वो सारी चीजें वहां, उनका वो पर्स निकल गया, बटवा निकल गया, तो वो सारी चीजें ही गई। तो इसलिए बाकी चीजें साथ ले जाने की जरूरत नहीं, पासपोर्ट आपके पास जरूरी होना चाहिए। अच्छा, बाद लोग ये भी गलती कर जाते हैं कि अपना जो इहराम है वो भी बैग जो आपने वहां जमा करवाया है ना, उसके अंदर रख के जमा करवा देते हैं। बाद में एयरपोर्ट पे देखते हैं कि अब इहराम बांधना है, अब क्या करें। इसको आप दस्ती जो आपका हैंड बैग होगा उसके अंदर आपने इहराम रखना है, इसको उसके अंदर डालें। इहराम है या इहराम के साथ आपका बेल्ट है, जो चीजें इस्तेमाल होने वाली हैं। अच्छा, इहराम की हालत में अब आप खुशबू लगानी नहीं, लेकिन अगर किसी से खुशबू आ जाती है तो उस पर तो आप पाबंदी नहीं ना लगा सकते। इसी तरह एक दफा जद्दा एयरपोर्ट पे एक बंदा मुझे कहने लगा, जी ये मैं जूस पी सकता हूं? मैंने कहा क्यों, रोजा रखा हुआ है? कहता नहीं, रोजा नहीं रखा हुआ, इससे खुशबू आ रही है। तो भाई जूस से खुशबू आ रही तो आपको क्या कहती है, आप पी लें। तो ये बेजा पाबंदियां हैं कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हाँ, एक बात ये भी मुझे याद आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी सुन्नत है कि इहराम की चादरें बांधने से पहले, गुस्ल करने के बाद अपने जिस्म पर आपने खुशबू लगाई है, उस दौरान आप लगा सकते हैं खुशबू। उसके बाद आप चादरें बांध रहे, बाद में खुशबू आती भी रहे तो कोई हर्ज नहीं। गुस्ल करने के बाद इहराम की चादरें बांधने से पहले, लेकिन बाद में फिर जब इहराम बांध लिया फिर आप खुशबू इस्तेमाल नहीं करेंगे उम्रा मुकम्मल करने तक। जद्दा एयरपोर्ट पर आप उतरे, वहां उतरकर आप नमाजें पढ़ें। इसके साथ एक और बात जो है कि जब आपने इधर से एयरपोर्ट से चादरें बांधी हैं तो इहराम की कोई नमाज नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्जी नमाज के बाद इहराम बांधा था। अगर फर्जी नमाज का टाइम है तो आप नमाज पढ़ लें। अगर 2 नमाजें जमा हो सकती हैं, मिसाल के तौर पे आपकी फ्लाइट 2 बजे की है, आप 12:30 बजे, 1 बजे आप दोनों नमाजें पढ़ लें जोहर असर की, उसके बाद आप इहराम बांध लें। या आपकी फ्लाइट इशा के वक्त से पहले है तो आप मगरिब इशा की दोनों नमाजें जमा कर लें। और अगर फ्लाइट असर के बाद की है तो फिर आप असर पढ़ के जाएंगे, मगरिब और इशा दोनों नमाजें जाकर आप उधर पढ़ लें। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी नमाज का टाइम निकल जाता है, फिर आप रास्ते में भी पढ़ सकते हैं, जहाज पर भी। मिसाल के तौर पे आपकी फ्लाइट है सुबह 3 बजे की, अब फजर की नमाज रास्ते में आ गई, 5 घंटे की फ्लाइट है, अब आप जहाज में नमाज पढ़ सकते हैं। ज़ाहिर है नमाज को आप जाया नहीं करेंगे। उसका एक तरीका यह भी होता है
کہ بڑے جو جہاز ہیں ان کے آخر میں جا کر وہاں جگہ ہوتی ہے، تو بندہ نماز پڑھ سکتا ہے. ہم نے کئی دفعہ وہاں پڑھی ہے، بلکہ جماعت بھی کروا لیتے ہیں، 5-6 بندے مل جاتے ہیں، اور بعض اوقات پائلٹ بھی ساتھ آ جاتا ہے، وہ بھی آ کر نماز. جہاز جو ہے وہ آٹو چل رہا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ پائلٹ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، وہ ہو سکتا ہے آگے پیچھے، جہاز چلتا رہتا ہے تو پائلٹ بھی آ جاتا ہے، وہاں جماعت بھی کروا لیتے ہیں. یا آپ 4-5 احباب ہیں تو وہاں جماعت بھی کروا سکتے ہیں نماز کے لیے جہاز کے اندر. دوسری صورت میں نے ذکر کر دی کہ آپ دونوں نمازیں جمع یا پہلے کر لیں، جمع تقدیم کی صورت یا جمع تاخیر کی صورت، یہ حدیث سے ثابت ہے. جدہ ایئرپورٹ پر اترے، آپ اپنے پاسپورٹ پر سٹیمپ لگوائیں گے، پاسپورٹ انٹری کی سٹیمپ لگ جائے گی، آپ کو آپ کا سامان انتظار کریں مل جائے گا، سامان لے کر آپ باہر جائیں گے، وہاں بس والے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، آپ کا پاسپورٹ دیکھیں گے کہ آپ کا کس کمپنی کا ویزا لگا ہوا ہے، ان لوگوں کو وہ اپنی اپنی بسوں میں بٹھاتے جائیں گے، پھر وہ آپ کو مکہ مکرمہ لے جائیں گے. اس سفر میں مکہ اترنے کے بعد 4 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، 3 بھی لگ سکتے ہیں، 6 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں. بڑے حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا ولا جدال فی الحج کہ حج میں لڑائی جھگڑا نہیں ہے. لوگ لڑتے بڑے، حاجی بڑے گرم ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، ہمیں کمرہ کیوں نہیں ملا. اب ظاہر ہے کہ 300 بندہ آیا ہے تو 300 بندے کو یکدم تو وہ کمرہ ہی دے دیں گے. کمرے آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ 4 بندے کہاں جا سکتے ہیں، 3 بندے کس کمرے میں ہیں، 8 بندے کس طرح دینے ہیں ہم نے. وہ ساری مینجمنٹ پہ کچھ ٹائم لگتا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں. انتظار کریں، راستے میں بھی بس آپ کی تفتیش جہاں آتی ہے وہاں چیکنگ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں صبر حوصلے کے ساتھ. مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد آپ نے اپنا سامان رکھا اپنے کمرے میں، اس کے بعد اگر تو ٹائم ہے ریسٹ کرنے کا تو ریسٹ کر لیں، کوئی پابندی نہیں ہے. بعض لوگ حاجی جو ہیں پہلے سارا دن مہمان نہیں چھوڑتے، گھر میں آ رہے ہیں حاجی کو الوداع کرنے کے لیے، جی حاجی صاحب جا رہے ہیں، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، سونے نہیں دیتے اس کو. پھر وہ 4-5 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہ جاتا ہے، وہاں جا کر انتظار کرنا پڑتا ہے، 5 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 5-6 گھنٹے آگے لگ گئے. مکہ پہنچنے کے بعد فوری طور پر کہتے ہیں جی بس اب عمرہ کرو جتنی جلدی ہو جائے. ادھر سے گر رہا ہوتا ہے، اس کے ہوش و باش قائم نہیں ہوتے، نیند کی وجہ سے ادھر عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں. پھر پریشانی بنتی، ادھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب کیا کریں. آپ ریسٹ کریں، نماز کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھ کے آ جائیں، واپس آ کر سو جائیں. 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے رات ساری سوئے رہیں، پھر اگلے دن عمرہ کر لیں، کوئی پابندی نہیں ہے. سر پر کپڑا نہ لیں، باقی آپ پر پابندی کوئی نہیں. چادریں جو آپ نے باندھی ہوئی ہیں ان کو چینج کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، غسل کرنا چاہے غسل کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. یہ آسانیاں ہیں ساری کی ساری جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں. ہاں ریسٹ کرنے کے بعد جب آپ فریش ہو گئے، آپ عمرے کے لیے بیت اللہ میں چلے جائیں، تلبیہ پڑھتے رہیں، اور جب آپ بیت اللہ میں داخل ہوں گے وہی دعا جو ہم عام مسجد میں داخل ہونے کے لیے دعا پڑھتے ہیں وہی دعا اپنے بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے پڑھنی ہے. دایاں پاؤں پہلے رکھیں اور بایاں بعد میں بیت اللہ میں داخل ہو جائیں. اب آپ جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تلبیہ پڑھتے گئے، جب آپ پہنچے حجر اسود کے پاس، بیت اللہ کے جو کونے ہیں ان میں سے ایک کونا ہے جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے. یہ ہیں بیت اللہ کے کونے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تھی تو انہوں نے یہ حصہ جو ہے بیت اللہ کا تعمیر کیا تھا، اور یہ جو حصہ ہے یہ خالی چھوڑ دیا تھا. رزق حلال کی کمی کی وجہ سے انہوں نے کہا حرام کا پیسہ خرچ نہیں کرنا، یہ باہر تھا. اور اس کا بڑا فائدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی حسن کو لینا ہے. دسو جی حسن صحیح کون ہے، حسن یا صحیح کو؟ حسن بتائیں جی. حسن
हसन ले जाते ही या हसन ले गहरे ही? अच्छा, ये आ गया हजरे अस्वद, बैतुल्लाह का एक कोना। ये मैं बता रहा था कि उन्होंने खाली जगह छोड़ दी थी। इसका फायदा ये है कि अब आज तक 1400 साल हो गए, जिसका दिल चाहता है वो बैतुल्लाह के अंदर जाकर नमाज पढ़ लेता है। वरना ये जो है, इसका तो दरवाजा हमारे लिए तो नहीं खुल सकता। इसका तो दरवाजा, ये जो बैतुल्लाह का दरवाजा है, ये तो सिर्फ कोई किसी मुल्क का वजीर आजम जाए या कोई सदर जाए, किसी खास के लिए प्रोटोकॉल है तो उसके लिए दरवाजा खुलता है। आप हर बंदा इसके अंदर नहीं जा सकता। लेकिन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ख्वाहिश की थी, अल्लाह के रसूल मेरा दिल चाहता है कि मैं बैतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ूं, तो आपने फरमाया था इधर पढ़ लिया करो। हतीम इसे कहते हैं, हतीम। आपने मैं हतीम में पढ़ लो, ये बैतुल्लाह का हिस्सा है। लेकिन ये सारा हिस्सा नहीं है। इस तरफ ना यहाँ लाइटें लगी हुई, ये तकरीबन कोई 9-10 फुट यहां से आगे जो 6-7 फुट जगह है ना, वो बाहर है। ये एक लाइट यहां लगी हुई है, एक लाइट यहां है और एक लाइट यहां है। यहां तक जो है ना, ये खाली जगह है। इसी तरफ बैतुल्लाह का परनाला भी है, मिजाब रहमत जिसे कहते हैं। परनाले के नीचे नहाने की कोई फजीलत नहीं है। बाद लोग बारिश तलाश करते हैं कि परनाले के नीचे नहा ले, तो बहरहाल इसके बराबर जो जगह है ना, ये बैतुल्लाह का अंदर का हिस्सा है। तो यहाँ मौका मिलता रहता है। दरवाजा इधर भी है, दरवाजा, और इधर भी है दरवाजा। बाकी ये छोटी छोटी दीवारें हैं, तकरीबन इतनी को 4-4 फुट, अंदाजन 4-5 फुट। तो जब ये दरवाजा खुलता है, अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, किसी पर कोई पाबंदी नहीं होती। तो आप बैतुल्लाह में चले गए, तलबिया आपने खत्म कर दिया। अब आपने कोई नवाफल या तहियातुल मस्जिद पढ़ने की जरूरत नहीं है। फर्जी नमाज का टाइम है तो फर्जी नमाज पढ़ ले, और मगर ना आप उम्रे के लिए गए हैं तो पहला काम आपका है बैतुल्लाह का तवाफ। इहराम हमने पहला जिक्र किया था, वो हमने मुकम्मल कर लिया इहराम। दूसरा काम है बैतुल्लाह का तवाफ। बैतुल्लाह का तवाफ, बैतुल्लाह का तवाफ आप यहां से शुरू करेंगे, हजरे अस्वद से। अब हजरे अस्वद के पास जब आप गए तो मर्दों ने पहला काम करना है वहां जाकर इस्तिबा। इस्तिबा 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 किसे कहते हैं कि आपने जो ऊपर चादर ली हुई है ना, इसको दाएं कंधे के नीचे से निकालें और बाएं कंधे के ऊपर डाल लें। पहले हमने डाली हुई थी चादर ऊपर, ठीक है। इधर से मुझे कोई रुमाल दे, मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी बता दूं। ये था, पहले आपने इस तरह चादर डाली हुई थी ऊपर। अच्छा, बाद लोग यहां से जब इहराम बांधते हैं तो उसी वक्त से कंधा नंगा कर लेते हैं, ये गलत है। और बाद लोगों को वहां देखा है, कई लोगों को बताया भी जाता है, वो फिर भी अमल नहीं करते कि नंगे कंधे के साथ नमाज पढ़ते रहते हैं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है कि आपके कंधे ढांपे होने चाहिए नमाज की हालत में। इस तरह आपने ऊपर चादर ओढ़ी हुई थी। जब आप इहराम बांध इत्तिबा यानी हजरे अस्वद का तवाफ शुरू करने लगे तो आपने इस तरह कर लेना है। ये हो गया आपका इत्तिबा, दायां कंधा नंगा हो गया। ये मर्दों के लिए है, सिर्फ मर्द दायां कंधा नंगा करेंगे। अब हजरे अस्वद के बिल्कुल सामने चले गए। एक तो हजरे अस्वद के यहां हजरे अस्वद है, यहां चांदी का खौल है जिसके अंदर पत्थर, काला पत्थर जो जन्नत से आया है और जो सफेद था और बनो आदम के गुनाहों की वजह से वो स्याह हो गया है, वो इस कोने में लगा हुआ है। इसके बराबर ही इधर आके ना सबज लाइटें लगी हुई हैं ग्रीन कलर की। आप इसके बराबर जाते हैं तो आप दाएं तरफ देख लें, लाइट है। आप लाइट के बराबर पहुंच गए तो समझे कि हजरे अस्वद के बराबर आप पहुंच चुके हैं। तो यहां से आपने तवाफ करना है, कंधा आपने नंगा कर लिया। अब मर्दों के लिए हुक्म यह है कि वो 3 चक्कर जो हैं वो रमल की सूरत में लगाएंगे। रमल ये है कि छोटे छोटे कदम, लेकिन चलना तेज और जरा कंधे चौड़े करके। ये कदम छोटे छोटे हो गए इस तरह, ये आपका अंदाज हो, इसको रमल कहते हैं। ये है रमल मर्दों के लिए।
طلباء نے یہ پڑھا ہے، حدیث میں اس کی تفسیر آئی ہے، مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے عمرے کے لیے، مشرکین مکہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، وہ باتیں کر رہے تھے، مسلمانوں کو مدینے کے بخار نے کمزور کر دیا، اب یہ رہ گئے بس، اب یہ ہمارا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ذرا پہلوانوں والی چال چلو، ان کو پتہ چل جائے۔ تو آپ نے جب اس طرح رمل کیا تو وہ دیکھنے لگے، کہنے لگے نہیں ہم تو غلطی پر تھے، یہ تو پہلے سے بھی جوان اور طاقتور ہیں۔ یہ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں فرمانے لگے اب رمل کی اس اعتبار سے تو ضرورت نہیں ہے کہ اب تو مشرکین مکہ کے چودھری جو سردار ہیں وہ سامنے نہیں ہے، اب تو اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا ہے، لیکن جو کہ رسول اللہ کی سنت ہے لہذا میں رمل کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور یہ آج بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ مردوں رش ہوتا ہے بہت زیادہ، بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی آپ چلو جتنا بھی چل سکتے ہیں ذرا چال بنائیں تو صحیح نا، موڈ بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کو وہ سنت پسند آئے کہ یہ میرے نبی کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ نے بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانے ہیں، یہاں سے آپ نے شروع کیا، اور شروع کیسے کرنا ہے اس کے ساتھ رمل کا میں نے ذکر کر دیا، اس کے استلام کر کے شروع کرنا ہے آپ نے۔ استلام کیا ہے؟ بیت اللہ کا جو یہ پتھر ہے کونے میں حجر اسود، اس کا بوسہ دینا۔ اس کے 4 طریقے ہیں حدیث میں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جائیں اور جا کے حجر اسود کو بوسہ دیں، بوسہ دے کر آپ اپنے طواف کا آغاز کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آسان کام نہیں ہے حجر اسود کو بوسہ دینا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ لگا لیں اور ہاتھ کو بوسہ دیں، آپ کا ہاتھ حجر اسود سے لگ گیا ہے اور ہاتھ کو بوسہ دے دیں، یہ بھی کام آسان نہیں۔ تیسرا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ چھڑی ہے، چھڑی لگا لیں اور اس کو بوسہ دے دیں، لیکن یہ کام بھی مشکل ہے کیونکہ لاکھوں لوگ تو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، آپ کو کون وہاں تک پہنچنے دے گا؟ لوگ دھکے دے کے ایک دوسرے کو جاتے ہیں، وہ طریقہ درست نہیں ہے۔ چوتھا ہے استلام کا طریقہ کہ آپ دور سے جب اس کے سامنے برابر پہنچے تو آپ نے 2 ہیں حدیث میں، ایک تو ہے بسم اللہ اللہ اکبر، دوسرا ہے اللہ اکبر، دونوں میں سے کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ اس طرح حجر اسود کے برابر پہنچے، بسم اللہ اللہ اکبر، اب اس کو بوسہ نہیں دینا، اس ہاتھ کو۔ وہاں لوگ آپ کو بڑی قسم کے نظر آتے ہیں، کوئی سامنے جا کھڑے ہو جاتے ہیں اس طرح، مائیاں تو پورا شوق پورا کر دیا نا، پتہ نہیں 60 مرتبہ بوسے دیتی ہیں، کیا کیا کرتی ہیں، اور جو لوگ دین سے ناواقف ہوتے ہیں وہ تو اپنے اپنے انداز پھر اختیار کرتے ہیں۔ سنت طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 4 ہیں، چاروں میں سے جو ایزی ہے اور ہر ایک کے لیے قابل عمل ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر، ایک ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا، اب آپ نے طواف شروع کر دیا، آپ نے ادھر سے طواف شروع کیا ہے۔ طواف کے دوران پڑھنا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے دوران پڑھنے کے لیے کوئی خاص دعا نہیں بتائی، ہاں باوضو آپ ہوں، آپ نے فرمایا گفتگو بھی کم سے کم کی جائے، طواف جو ہے یہ نماز کی طرح ہے۔ اب آپ نے طواف کے دوران جو مرضی پڑھتے جائیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، کوئی دعا پڑھ لیں، کوئی اذکار کرتے جائیں، اردو میں، پنجابی میں، اپنی زبان میں، جس طرح مرضی دعائیں پڑھتے جائیں، تو یہ ہے آپ کا طواف شروع ہو جائے گا۔ آج کل جو بازار سے کتابیں ملتی ہیں یا جو سرکاری طور پہ کوئی حج پہ جا رہا ہے آپ میں سے، سرکاری طور پہ آپ کو شاید انہوں نے کتابیں دی ہوں، وہاں ڈاؤن لوڈ کر کے دی، پہلے ویسے دیتے تھے، اب انہوں نے کام سستا کر دیا ہے، تو اس پہ بھی یہ لکھی ہوتی ہیں دعائیں کہ پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا، تو یہ سارے چکر ہی ہیں، کسی چکر کی دعا حدیث میں نہیں ہے، یہ سارے چکر ہی ہیں۔ بعض اوقات بندے کو چکر بھی آ جاتے ہیں نا، بندہ پہاڑی علاقے میں رہے گا مجھے چکر آ رہے ہیں، تو یہ وہی چکر ہی ہیں، کسی بھی حدیث میں کسی خاص چکر کی دعا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ جو دعا آپ پڑھ سکتے ہیں وہ دعا آپ پڑھیں، آپ کے لیے اجازت ہے اس کی۔ آپ رمل کرتے کرتے یہاں سے چلے حجر اسود سے، اور یہ رکن عراقی ہے، یعنی یہ عراق کی طرف یہ کونا ہے، اور یہاں سے گزرے باہر سے آگے یہ رکن شامی، شام کی طرف ہے، یہاں تک آگا رکن یمانی تک۔ جب آپ رکن یمانی پر آئیں گے
یہاں آپ نے رمل ختم کر دینا ہے، عام چال میں چلیں گے رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک۔ اس دوران آپ نے دعا پڑھنی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ آپ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہ دعا پڑھتے رہیں گے اور عام چال میں چلیں گے۔ حجر اسود پر پہنچے تو آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا، یہاں سے آپ نے پھر بسم اللہ اللہ اکبر دوسرے چکر کا آغاز کر دیا، پھر اسی طرح آپ رکن یمانی پر آئے ربنا آتنا فی الدنیا، 2 چکر ہو گئے، حجر اسود پر آ کر تیسرا چکر شروع کیا، یہاں آ کر 3 چکر ہو گیا۔ اب 3 چکر پر آپ کا رمل ختم ہو گیا، 3 چکر پر رمل ختم ہو گیا، عورتیں تو پہلے عام چال میں چل رہی تھی، تو اس کے بعد استباء رہے گا یعنی کندھا ننگا رہے گا۔ چوتھا چکر عام روٹین میں نارمل چال کے ساتھ رکن یمانی پر آگے ربنا آتنا فی الدنیا، باقی جو مرضی دعا پڑھتے رہیں۔ اس طرح آپ نے 7 چکر حجر اسود پر آ کر مکمل کرنے۔ یہ 7 چکر جب آپ کے مکمل ہو گئے، اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے مقام ابراہیم کی طرف۔ مقام ابراہیم جو ہے یہ اس جگہ ہے ایک گنبد سا ہے، اس کے اندر ایک پتھر ہے جس کے اندر معجزانہ طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں نصب ہیں۔ یہ وہ پتھر ہے جس پر انہوں نے کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے بیت اللہ کے ساتھ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کر دیا تھا، چونکہ لوگ یہاں تھا تو لوگ نماز پڑھتے تھے اس کے سامنے، طواف کرنے والوں کے لیے رکاوٹ ہوتا تھا۔ اب تو رش کئی گنا بڑھ گیا ہے، تو بہرحال اب یہ ادھر پیچھے ہے، بند ہے۔ بعض عورتیں مرد جائے نماز اس کے ساتھ لگاتے ہیں، بعض اس کی جالی کو چومتے ہیں، اس کے شیشے کو چومتے ہیں، اس کے لوہے کو چومتے ہیں۔ وہاں ڈیوٹی والے جو مامور ہوتے ہیں شرطے یا بعض اوقات وہ متوع، تو وہ روکتے ہیں کہ نہ کرو اس کو، لا تفعل لا تفعل لا تجوز، وہ کہتے ہیں لا یجوز، لیکن بعض کہاں آتے ہیں پھر نہ آنے والے۔ تو بہرحال اس کے پاس اس طرف آ جائیں اور پھر پڑھیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو خواہش تھی کہ ہم مقام ابراہیم پر نماز پڑھیں، تو اللہ نے اس کا حکم دے دیا، تو 2 رکعت پڑھنی ہے، 7 چکر اور 2 رکعت، یہ پھر آپ کا طواف مکمل ہوگا۔ یہ 2 نفل نہیں ہے، یہ 2 رکعت اس کا حصہ ہے طواف کا، تو یہ 2 رکعت۔ اب رش کی وجہ سے یہاں ممکن نہیں ہے کہ آپ پڑھ سکیں، جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے پورے بیت اللہ میں، مسجد حرام میں، جہاں آسانی کے ساتھ آپ کو جگہ ملے سائڈ پہ ہو کر، بعض لوگ وہاں شروع کر دیتے ہیں، آگے سے لوگ گزر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ آگے سے نمازی کے آگے سے گزرنا جس طرح یہاں درست نہیں ہے وہاں بھی درست نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بیت اللہ میں کوئی پابندی نہیں، جیسے مرضی کرتے جاؤ، لیکن یہ درست نہیں ہے، اس سے گریز کرنا ضروری ہے، اجتناب کرنا لازم ہے۔ تو بہرحال 2 رکعت آپ نے پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون پڑھی، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھی۔ تو یہ 2 رکعت مکمل کی۔ 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے کنویں پر تشریف لے گئے، وہاں جا کر آپ نے سیر ہو کر پانی پیا، اور آپ نے پانی اپنے سر پر بھی ڈالا۔ آج بھی پانی وہاں کولروں میں موجود ہوتا ہے، پیچھے دیوار کے ساتھ بھی پانی موجود ہے، وہاں جا کر آپ دم پیئیں، لیکن تجربہ یہ ہے کہ ٹھنڈا پانی آپ نے استعمال نہیں کرنا، گرمی ہوتی ہے، دل چاہتا ہے ٹھنڈا پانی پیئیں گے تو بیمار ہونے کا، گلا خراب ہونے کا، بخار کا شدید اندیشہ ہوتا ہے۔ پانی وہاں کولر پر لکھا ہوتا ہے کولڈ واٹر ناٹ کولڈ واٹر، کہ ٹھنڈا پانی یا سادہ پانی دونوں، تو آپ سادہ پانی استعمال کریں۔ اگر بڑی مجبوری ہے تو پھر آپ مکس کر کے پی لیں، ورنہ ٹھنڈا پانی پینے سے مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر پورا عمرہ حج بندے کا کھانسی میں اور بخار میں گزر جاتا ہے۔ ٹھنڈا پانی کبھی آپ نہ پیئیں۔ پانی پیا اور سر پر بھی آپ نے ڈالا۔ اس کے بعد پھر آپ اس کے پیچھے ہے جہاں 2 رکعت پڑی تھی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے پھر حجر اسود کے سامنے آئے اور آپ نے آ کر پھر استلام کیا۔ تو سنت ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھ کر آ کر پھر استلام کریں، اور پھر یہاں سے اس کے پیچھے ہے
सफा, ये सफा पहाड़ी है, आप सफा की तरफ चले जाएं। और बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। अब दाऊ बेमा बादा अल्लाह बेही, मैं भी शुरू वहां से करता हूं जहां से अल्लाह ने शुरू किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलिमात कहे, अल्लाह ने कहां से शुरू किया है? इन्न सफा, पहले सफा का नाम लिया सफा, तो पहले सफा फिर बाद में मरवा। इसके बाद 3 मरतबा आपने अल्लाह अकबर कहा और 3 मरतबा अल्लाह अकबर कहते हुए सफा पर चढ़ गए। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा पहाड़ी पर चढ़कर, अब तो पहाड़ी के आगे शीशा लगा दिया गया, पहाड़ी के ऊपर आप नहीं चढ़ सकते, हाँ पहाड़ी के साथ बराबर आप जा सकते हैं। वहां खड़े होकर आप बैतुल्लाह की तरफ मुंह करें। बैतुल्लाह वहां दरमियान से नजर आता है, बाद जगह पिलर है और बाद जगह दरमियान से नजर आता है। अगर ना भी नजर आए, आप ऊपर वाली मंजिल में है या नीचे बेसमेंट में है, तो फिर वो नीचे मार्बल उसी तरह लाइनों में लगा होगा, पता चल जाता है कि बैतुल्लाह इस तरफ है। वहां बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके आपने दुआ पढ़नी है। दुआ क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु अंजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदा। कोई इलाह नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है। लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु, उसी के लिए बादशाहत है, उसी की तारीफें हैं। वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, और वो हर चीज पर कादिर है। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा, नहीं कोई इलाह, वो अकेला है। अंजज़ वादा, जिसने अपना वादा पूरा किया। व नसर अब्दा, अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की। व हज़मल अहज़ाब वहदा, अकेले अल्लाह ने सारे के सारे लश्करों को नाकाम कर दिया और इस्लाम को अल्लाह ने गलबा अता किया। ये दुआ एक मर्तबा पढ़ के उसके बाद फिर इसी तरह बैतुल्लाह की तरफ मुंह करते हुए आपने हाथ उठाकर दुआएं मांगे, जो मर्जी दुआएं मांगे, उर्दू अरबी पंजाबी में। एक दफा हो गया, फिर ये दुआ पढ़ें। ये अमल 3 मरतबा करना है। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक आपने 3 मरतबा ये अमल करना है। ये बहुत कम लोग करते हैं, इसलिए तो 1.5 घंटे में उम्रा कर लेते हैं। जब ये करेंगे तो 3 घंटे से कम आपको टाइम नहीं लगेगा। ये आपने तसल्ली के साथ, और वहां वो खड़ा नहीं होने देते शुरते पुलिस वाले जो हैं, आप एक साइड पे पीछे आ जाके खड़े हो जाएं। ये दुआ याद कर लें, टाइम है। अगर याद ना भी हो तो किताब से खोलकर ऊपर से देखकर पढ़ लें, किताबों में ये दुआ मौजूद है। 3 मरतबा ये अमल करके आप सफा से आगे चलेंगे मरवा की तरफ। ये आप गए मरवा की तरफ, मरवा की तरफ यहां गए तो आगे आपको सबद लाइटें ऊपर लगी हुई हैं। इस मुकाम पर मर्द जो हैं वो दौड़ेंगे जहां सैयदा हाजरा दौड़ी थी। मर्द यहां से दौड़ेंगे, मुनासिब रफ्तार में आप दौड़ के यहां तक पहुंचे और आगे नॉर्मल चाल में। यहां सफा से लेकर मरवा तक आप जो मर्जी दुआएं पढ़ते रहें, आपकी मर्जी। एक हदीस में आते हैं, रब्बिगफिर वरहम व अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। बहरहाल ये पढ़ लें या कोई भी दुआएं पढ़ें, आपकी मर्जी। तो मरवा पर आप पहुंचे तो आपका एक चक्कर मुकम्मल हो गया। मरवा पे जाके फिर आपने यहां से बैतुल्लाह नजर नहीं आएगा, लेकिन वो मार्बल के नीचे लाइनें लगी हुई हैं। बैतुल्लाह की तरफ रुख करके 3 मरतबा वही अमल करना है जो सफा पर किया था, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु, बिल्कुल 3 दफा। यहां से आप शुरू करेंगे, यहां से दौड़ते हुए फिर आप इधर आ गए, 2 चक्कर हो गए। तीसरी मरतबा फिर इधर गए, 3 हो गए। ये अमल हर दफा करना है, हाँ जी। और फिर यहां आए 4, मरवा पे गए 5, सफा पे आए 6, और मरवा पर आपका 7वां चक्कर जाकर मुकम्मल हो जाएगा। मरवा पर पहुंचे, 7वां चक्कर मुकम्मल हो गया। अब आपने दुआ वहां नहीं करनी, ना इसकी कोई नमाज है। वहां कुछ नौजवान कैंचियां लेकर खड़े होते हैं, 5 रियाल दें, 10 दें, थोड़े से बाहर इधर से काबे, थोड़े इधर, ये तरीका गलत है। इसके बाद आप बैतुल्लाह से बाहर निकले, आप दुकान पे चले जाएं। सालून जिसे हम यहाँ हमाम कहते हैं, तो वहां आप चले जाएं। वो 10 रियाल 5 रियाल मुख्तलिफ रेट होते हैं, वो आपसे 15 रियाल लेगा तो आपके बाल काटेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल मंडवाने वालों के लिए 3 मरतबा दुआ की है, रहिमल्लाहुल मुहल्लिकीन। 1 मरतबा आपने मुकस्सिरीन बाल कटवाने वालों के लिए रहमत की दुआ की है। तो उस्तरे के साथ बाल मंडवा दें, ये अफजल है उस्तरे के साथ। और अगर आप मशीन के साथ मंडवाते हैं, ये काटने में आ जाएगा। कैंची के साथ सारे सर के बाल कटवा दें, ये जायज है। लेकिन अगर उस्तरे से मंडवा दें तो ये अफजल है और बेहतर है। बाकी अगर ना कटवाना चाहते हैं तो बाकी सर के बाल कटवा दें। औरत के लिए हुक्म यह है कि उसके सारे जो बाल हैं पीछे से आखिर से बालों को पकड़ के
आखिर से एक कोरे के बराबर कैंची के साथ वो खुद काट दे, या उसके साथ कोई दूसरी औरत काट दे, या जो मर्द है उसके साथ कोई उसका महरम वो काट दे। ये करके आप इहराम की चादरें खोल देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। यहां तक हम मुकम्मल करके वक्फा करते हैं नमाज का। अभी नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और नमाज के बाद फिर आगे हम हज का शुरू करेंगे। काफी ज्यादा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, समझ लें कि 2 हिस्से हो गए। तीसरा हिस्सा हज का जो है, हज के जो 6 दिन हैं वो हम इंशाल्लाह नमाज के बाद उसका आगाज करेंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।